اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيدة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره بالأصلاب الباكرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا خير الأفكار زهورها، فتعلقت همة الراقي لهذه الحروب بأن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر إعصار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه العمرة الكريمة ولعب التسول إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وقد آن للقلم أن يختم ورقت فيه الأنامل، مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، والشمائل التي هي أحسن الشمائل، وهنا نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه بهدائه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بالحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء
من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية استوضعت هذا النور المبين أسباب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله ألقاه إلى بطنها فدمته وعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشعر منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم بيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيد
كنوز علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة الموصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى كنوزه، متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولية بكمال البشارة، وما من حال حمل في ذلك العام إلا تسبحا بها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصلاه على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك فحين قربه ووضع هذا الحبيب وعلمت السماوات والأرض وما فيهن من توحيد، وابطال الوجود بالله على بالوجود تزيد، والسنة الملائكة بالتبشير للعابدين تعد. والقدرة كشفت كنعان المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ربه أمة تدريس الجنان المسعود، ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العليم من قسم الله له من الشر القسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذهنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولات أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود
إلا وهو تلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعناده. وقد انبسط القلم في تبويب ما فاته العلم من وقائع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والمفرق العظيم. فعسى مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام.
Udah, Beb. Udah, olah kali udah. Udah. Dua lagi. Awas. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا باب عزته تحد رحال فتغشاها منه الخيوطات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في هبالك وساقي نصير شديد يهدي بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أطراف اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغ لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أمين العظيم وقل من قل لا إله إلا الله وقل سبحان الله وصلى على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا من أن نغير بهذا المجلس مواقاتية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة قدم ونهدي إلى حضر سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل الطاهر والتابع والتابع لهم بإحسان ليوم الدين سئل الرجال العلماء والعالم والفقهاء المحدثين والقراء والبصر والسادة الصوفية والمحققين والمسيرين والمهاجرين وأهل الإساس الإمام وكتب محمد بن علي وعلى رسوله وفرحه سئل رسول الله شاء الله رسول سئل رسول الله عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام مطلوب الأبرار بالسلم وأبيه بالسلم سئل الله عبد الرحمن عطاء بن الشام رسول الله الحمد لله حدثنا علي محمد الحمصي ثم إلى سيد محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ محمد ناصر البجالي ثم إلى الشيخ محمد زين عبد الله علي ثم إلى الشيخ محمود عبد المجيد ثم إلى الشيخ مختار بن سلام والدي ووالديكم وناتنا وأخواتكم وتسلم هدي وأهل ثم وحج مرفوع بنت عبد المولى وعائشة بنت هجي منصور أوصل صعب ذلك منها إليه أوصل صعب ذلك منا إليه واغفر لهم وارحم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وسعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والقسة والأمل والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Langsung. Langsung. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه عبدك الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatizah,
pengajar Ma'had Ibnu Amin dan semua para jamaah majlis Raudhatul Muhibbin, Ar-Raudah. Ar-Raudhah, majlis Ar-Raudhah, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, saudariku, kaum muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saya tidak sebutkan namanya satu-satu dan menekan ta'zim saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis rutinan mingguan kita dalam sehat wal afiyah. Semoga Allah tambahkan tamamus sehat wal afiyah. Kemudian juga dalam nikmat keluasan waktu sehingga kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaallah kita bisa istiqamah di majlis-majlis yang seperti ini. Karena majlis yang seperti inilah yang bisa menghidupkan hati kita dengan berzikir mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah, ini mayoritas anak muda yang hadir. Bersyukur di akhir tahun ini musim libur, banyak sekali sekarang ini ikut-ikutan modern, ikut-ikutan orang barat katanya, ikut-ikutan orang Franji, tapi tidak mau ikut-ikutan dengan Nabi Muhammad. Hati-hati, Nabi pernah memberikan indar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum takut digolongkan kepada golongan kaum tersebut. Kemarin lewat tanggal 25 Desember atau hari Natal Selalu setiap tahun kalau nyampe hari itu orang bertanya tentang tahiyah atau ucapan selamat Natal, apakah diperbolehkan atau tidak di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dibahas selalu oleh ulama fikih, para alim ulama membahas kalau masalah pengucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Itu Allah pun ungkapkan di dalam surat Al-Maryam. Surat Maryam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Di surat ke-15 Allah mengatakan selamat atasnya di hari kelahirannya, di hari meninggalnya, di hari dia akan dibangkitkan kembali. Disebutkan semua tentang Nabi Allah Isa dan Nabi Nawali Abdullah Salatu. Jadi kalau mengucapkan atas kelahiran Nabi Isa boleh saja. Cuma ingat dalam versi Al-Quran di surat Maryam ini, kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam bukan di musim dingin, bukan di akhir tahun. 4 mazhab sepakat boleh hukumnya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Tidak ada khilaf. Dan ingat kelahiran Nabi Isa itu ketika Siti Maryam mau makan kurma, Pak. Allah ambil aja kurma yang sedang berbuah, dan kurma di negeri Arab itu berbuahnya musim panas, kemungkinan bulan Juni atau Juli, syiddatul har. Mana ada kurma itu tumbuh di musim dingin, syita, yusuf. Berarti kalau versi Islam lahir Nabi Isa bukan akhir Desember, kalau nggak Juni, Juli. Nah, ya mereka itu kan gimana? Mereka ini sekarang kalimat Natal yang mereka ucapkan selamat hari Natal ini nggak boleh. Natal ini yang masalah. Karena dikatakan selamat atas Natal artinya menisbahkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nggak boleh kita ucapkannya, ini diharamkan oleh para ulama. Apalagi sampai meyakininya ada Tuhan selain Allah. Batil. Kullu ma siwallah batil. Semua selain Allah itu batil. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau ente mau tahu, ada istilah apa? 3 in 1 bahasanya itu kopi ya. Kita kadang ada 3 in 1, ada trisula. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Mereka mengumpamakan seperti itu. Itu sebenarnya ungkapan dari Namrud. Di zaman Nabi Allah Ibrahim ala Nabi Nawali Wasallam, Namrud itu juga kata Tuhan.
Si Din Namrud ngaku Tuhan, istrinya Tuhan ibu, anaknya Tuhan anak. Ya. Itu Namrud yang pernah mengaku juga sebagai Tuhan, congkak. Ya. Jadi itu dikonsumsi lagi oleh mereka setelah Namrud. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau orang yang mengucapkan selamat Natal bahaya. Kalau selamat atas kelahiran Nabi Isa masih muskilah, cuma harus tepat waktunya. Kapan? Di pertengahan musim panas, jangan musim dingin. Jadi makanya jangan ikut-ikut. Beb, tapi saya punya suatu pekerjaan, saya punya bos ini, dia mengundang saya di hari itu untuk dia merayakan hari rayanya. Boleh nggak saya mengunjungi rumahnya? Boleh saja. Cuma lihat yang dimakan apa, yang diminum apa. Kalau dia minum khamar, jangan ikut minum khamar. Kalau dia makan B2, B1, jangan ikut makan. Tahu B2, B1? Yang diharamkan oleh Allah udah jelas. Ya. Lihat, kalau orang yang mewarok, dia nggak makan apa-apa. Itu rahmi, nggak perlu ucapkan selamat ya. Silahkan Anda merayakan hari Lebaran Anda. Di mana kita juga merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu toleransi kita. Yang mau ibadah silahkan, nggak boleh kita ganggu. Lakum dinukum, cuman kita nggak ikut-ikut. Seperti budaya dia. Itu yang pertama. Ini lagi nanti kalau tahun baru nih, bentar lagi nih. Harusnya digalakkan setiap majelis itu diadakan malam tahun baru biar anak-anak ini nggak sibuk malam tahun baru dengan maksiat. Kadang-kadang mau bakar sate lah malam itu, bakar apa? Itu syekh mubah memang, bakar sate, bakar jagung, masak syekh mubah boleh-boleh saja. Cuman sakingnya kepingin nunggu jam 00 jam 12 malam, jagungnya disuruh didiemin, nanti aja makan jagungnya tunggu jam 12. Ngapain ini nunggu jam 12? Sampai subuhnya kesiangan. Makan sudah ini. Goreng sate, makan satenya. Nggak usah nunggu jam 12. Jadi ikutin siapa nunggu jam 12? Merayakan itu seperti mereka merayakan. Yang harusnya kita rayakan itu 1 Muharram, bukan 1 Januari. Jadi jangan menyerupai mereka. Kalau malam itu inti nggak ada kesibukan, tidur aja lah. Kalau ada kesibukan, Beb, kami mau ngumpul-ngumpul makan-makan, boleh makan aja, jangan nunggu jam 12 makan dan tidur biar. Betul nggak Ustaz? Ngapain nunggu jam 12? Itu orang nggak ada kerjaan namanya. Jangan ikuti mereka. Ingat hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa. Jadi kalau cuma ngumpul-ngumpul makam syai'ul mubah boleh-boleh saja, tapi jangan niat mau ngikutin mereka. Sebenarnya kalau mau masak, mau bakar-bakar nggak mesti malam 1 tahun baru ya. Tiap malam juga boleh kita bakar jagung. Saya bingung ya kenapa kok pas malam tahun baru kalau di kota-kota itu udah repot beli arang, udah repot beli jagung, udah repot beli yang mau dibangga-bangga. Nunggu makannya udah itu lama-lama satenya tuh dingin. Ini kalau niat menyerupai mereka, fana'udzubillah min. Jadi jangan sampai, itu yang kedua. Jadi nanti ada lagi main percon. Itu mubazir, itu lebih baik kita sedekahkan ke pondok, sedekahkan ke majelis uangnya daripada beli percon. Itu budaya orang Majusi, menyembah api. Terus trompet lagi, pondok malam baru apa kerjaan? Itu budayanya orang-orang Yahudi. Mereka sekarang meyakini dengan meniup trompet itu mengundang Dajjal. Itu orang Yahudi melakukan. Terus apa lagi tahun baru? Macam-macam. Apalagi yang di kota-kota besar itu orang maksiat sama Allah. Nauzubillah. Sudah itu hidupkan malam itu dengan taat sama Allah lebih baik daripada menyerupai mereka. Baik. Saudara yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini Habib mau membahas sedikit mengenal siapa Bani Israel yang sekarang ini menjajah daripada Palestina. Jadi orang Palestina itu sekarang di jalur Gaza itu, di Palestina itu sudah dikuasai sama Israel selama 70 tahun. Jadi Israel ini satu bagian pemahaman dari orang Yahudi. Zionis ini satu pemahaman dari pemahaman orang Yahudi. Nabi kan sudah kabarkan mereka terbagi menjadi 71 golongan. Siapa itu? Bani Israel atau kaum Yahudi. Kemudian Nasrani terbagi menjadi 72 golongan dan umat Nabi menjadi 73 golongan.
salah satunya Zionis. Jadi Zionis ini kepingin menghabiskan orang yang tinggal. Ingat, negeri Masjidil Aqsa atau negeri Palestina itu negeri wakaf. Gak boleh siapapun yang menguasai Palestina gak boleh memiliki tanah Palestina, cuma numpang ke tanah Palestina. Kenapa? Karena negeri wakaf. Agama Samawiyah turun di situ, para nabi banyak di situ. Dan Abu Anbiya Nabi Allah Ibrahim terkubur di situ. Pernah kenal Nabi, kenapa Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya? Ini sejarahnya dari mana Bani Israel itu? Kalau antum baca surat Al-Baqarah, semua itu surat Al-Baqarah cerita tentang Bani Israel. Sampai Allah puji mereka dengan ayatnya. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang kuberikan kepadamu pada kalian, dan kami utamakan kalian atas orang di alam semesta ini. Nikmat besar dari Allah. Bani Israel ini diutamakan waktu itu dari semua kaum. Nah, Nabi Ibrahim ini Pak adalah Nabi yang membangun 2 masjid, Masjidil Haram, Makkah, Ka'bah yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Dan Masjidil Aqsa Palestina yang bangun Nabi Ibrahim juga sama anaknya Ishak. Ada yang mengatakan Ibrahim juga ikut andil, tapi kebanyakan yang meriwayatkan Nabi Ibrahim sama Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini punya anak Yakub. Nabi Yakub ini punya anak 13. Yang paling bontot namanya Yusuf, dilempar oleh adik-beradiknya 12. Nah, 12 anak Nabi Yakub itulah adalah Bani Israel, 12 suku Bani Israel. Artinya ketika Nabi Musa belah lautan, terjadi 12 jalan, dan setiap jalan satu suku dari Bani Israel. 12 suku itulah yang namanya ada Yahud, ada Lepis, ada apa namanya, nama-nama orang Yahudi. Ada 12. Nah, kenapa Nabi Yusuf nggak masuk? Karena dia seorang Nabi yang dipilih Allah, nggak masuk dari golongan. Maka Allah seperti isba'ada, kau kabar ya surat Yusuf itu. Ya, itu 12, dari 12 itulah suku Bani Israel. Bani Israel ini Pak, Bani yang banyak diberi nikmat tapi nggak bersyukur sama Allah. Makanya kata Nabi dalam satu hadisnya, wa ma amartukum bi surati abaina wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Apa yang dilarang oleh Allah usahakan dijauhi. Apa yang diperintahkan lakukan semampumu. Lihat ayat hadis tadi. Semampumu, enggak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada paksaan dalam ibadah sama Allah. Ente mampu doa 2 rakaat, lakukan. Dia mampu sholat 5 waktu, lakukan. Ada orang yang kadang-kadang baru bisa mampu 1 hari sholat sewaktu. Ada. Moga lakukan, teruskan, tambah lagi waktunya. Itu orang-orang awam, kalau santri nggak orang mungkin ya. Nggak sholat jamaah aja karena marah sama gurunya. Itu santri. Malu pula santri nggak sholat jamaah karena sentil kupingnya. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu Jeddah, kutub zamannya. Setelah saya tahu sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa, dari mulai saya tahu sampai saya tua ini saya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Jadi kalau kita misalkan datang sholat jamaah sudah selesai, ada namanya sedekah sholat. Ayo ajak temannya, ayo sedekah sholat. Dia niat i'adah, yang jadi makmum atau niat qadha. Kalau pernah lepas sholat, dia sedekah sholat itu dapat pahala dia. Jarang ya, itu Nabi pernah lakukan kepada sahabat sudah selesai. Muhammad siapa yang mau sedekah sholat sama saya kata. Itu sedekah sholat, ikut sholat dengan orang yang belum sholat berjamaah. Nah itu, biasanya kita kadang ngajakin murid-murid kita ya sedekah sholat temenin Habib sholat. Balik lagi pada Bani Israel tadi. Ini Habib mau beri pengetahuan sama antum, mereka ini memang akan merusak. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, yang merusak orang sebelum kalian kasratul masail, banyak pertanyaan tapi tidak berbuah. Wa ikhtilafu ala anbiya'ihim, berbeda pendapat dengan para nabinya. Dulu kalau mereka buat dosa langsung Allah beri azab, peringatan.
Tapi umat Nabi banyak yang buat dosa, banyak yang membuat kemungkaran, Allah belum azab. Kenapa? Karena berkat ada Nabi Muhammad. Wa ma kana li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa penjagaan Allah pertama karena ada Nabi Muhammad, dan kedua karena mereka istighfar. Ini baru-baru ini sedih kita ya, dikait-kaitkan masalah politik dengan masalah sholat. Sampai mereka ngomong ya, walaupun bercanda itu nggak boleh itu. Harusnya itu yang ngomong harus minta maaf sama umat Islam. Harus taubat, dia seorang muslim taubat. Kita nasihatin dia. Dibilang apa? Saking cintanya ya. Jadi ketika baca imam walak bolin, dia nggak mau sebut amin. Itu amin. Bukan masalah pengikut satu golongan apa, ini amin, ini sunnah Nabi Muhammad. Kata Nabi di dalam kitab Al-Qar, Imam Nawawi menukilkan suatu hadis dari Abi Hurairah, siapa yang membaca amin, si makmum berbarengan dengan aminnya imam akan diaminkan malaikat. Sunnah Nabi Muhammad. Mengingkari sunnah Nabi dalam kitab Salam Taufik apa? Mengingkar di sunnah Nabi apa? Termasuk yang menyebabkan orang bisa keluar dari agamanya Allah. Murtad. Na'udzubillah min. Harus taubat. Belum syahadat. Ini bukan hal sepele, jangan dikaitkan masalah sholat dengan masalah agama. Tambah jadi-jadi aja, kita jadi ulama mau diam, enggak, kita ingatkan kok. Terus kalau tasyahud nggak mau begini, mesti begini. Ini kan makruh namanya. Begini aja itu. Tambah rame. Astagfirullahaladzim, hadal fitan. Sampai pakai jubah nih ulun bingung pakai jubah. Pakai jubah warna biru kayak kemarin katanya Nasdem, pakai jubah putih katanya PKS, ulun pakai jubah hijau PKB. La haula wala quwata illa billahil ali hadil fitan. Benar kata Rasulullah SAW, di akhir zaman maftun. Jadi bagaimana? Makanya benar Rasulullah mengatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Diam bukan berarti tidak mengerti. Tapi sekarang kita tegur sebatas nasihat. Wa ma gumna illa al-bala, kita cuma nyampein. Nah, itu satu. Jadi kemungkaran di akhir zaman ini Allahumma harus kita luruskan, harus kita ingatkan. Fadzakir wa inna dzikratan faul. Ingat tidak aja, ente mau ingat mau nggak mau udah, nggak ada urusan sama kita. Ya. Tapi kita jangan diam Pak, jangan diam. Ya. Jangan takut, nggak enak, nggak enak, cepet. Ya. Sudahnya, dia mau dengar nggak mau dengar. Begitu juga kita didik anak kita, didik istri kita, sampaikan yang hak. Mau dengar anak salah nggak, kita doain biar dapat hidayah. Saudaraku yang dirahmati Allah, terakhir, walaupun kita berbeda, ini masalah pemilihan, ini ada perbedaan, ini milih bulan, gak ada masalah beda itu. Ingat Allah mengatakan dalam innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun tafakhurun bainakum wa takatsurun fi amwali wal aulad. Jelas ya, sesungguhnya dunia itu permainan, kelalaian, kebangga-banggaan. Jadi nggak usah bingung, pian pasti permainan semua isinya. Kadang menang, kadang nggak kalah. Yang siap kalah, yang siap menang pasti siap kalah. Kalau ada orang berdagang, nggak mau rugi, mau untung terus, nggak usah berdagang ente. Namanya berdagang ada untung, ada rugi. Begitu juga kalau main ada menang, ada kalah. Kehidupan. Ya, kalau mau menang terus ya rasain ente. Nah, main sendiri aja, nggak usah ajak orang. Ya, kita. Makanya rumah sakit sudah dibuka Pak. Rumah sakit bagi caleg-caleg nanti kalau nggak jadi, ada rumah sakitnya sudah. Wallah, ada di Palembang nih baru-baru di Kabupaten Sekayu di Sumatera Selatan. Dia sudah menyebarin duit, padahal belum pemilih, kehabisan duit, naik ke atas tower telepon, loncat dia, mati di tempat. Kenapa? Stres. Nah, makanya apa gesetnya? Niatnya apa inti? Niat inti mau khidmat sama rakyat, itu berkorban. Kalau memang ada di satu kampung, kemarin Gus Baha juga jelaskan di Fathul Mu'in disebutkan, kalau memang ada di satu kampung pemimpin ini zalim, tidak baik, ada satu orang baik
orang soleh, dia ingin membenahi tempatnya, maju, bertarung, walaupun keluar duit niatkan sedekah untuk menolong kaumnya, untuk menolong masyarakatnya, nggak apa-apa. Bayar tetap bayar, kalau nggak bayar nggak jadi Ben. Bayar niatkan sedekah. Kalau menang ya alhamdulillah, nggak sudah. Tapi kita ini nggak tahu orang sini suka dengan sedekah apa minta fulusnya aja. Ingat ya, milih bukan karena itu, lihat bagaimana itu orang yang mau kita pilih. Istikharah kan, yang kita kenal, bukan lihat fotonya aja 5 tahun sekali. Harus pintar berpolitik untuk apa? Kebaikan kok di kampung kita, di negeri kita ini. Kita masih hidup Pak, jangan golput. Orang golput itu lari dari kenyataan hidup. Kita selagi hidup berperan untuk kehidupan kita. Kalau udah mati nggak ada cerita lagi, betul? Ada orang Islam harus cerdas menghadapi zaman ini, wahai saudaraku. Al-mu'minun qawi khairun min mu'minin dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih lagi bagus dari mukmin yang lemah. Lemah dalam sisi apa? Kuat dari semua. Tapi benar kata Rasulullah, saya sampai pun kemarin ada 3 doa Nabi itu, yang 2 diijabah, 1 enggak. Yang pertama Nabi berdoa, ya Allah jangan matikan umatku dalam keadaan lapar dan haus. Diijabah oleh Allah. Jadi nggak bakal ada umat Nabi mati kelaparan kehausan, insyaallah. Itu jaminan dari Rasulullah, digobol oleh Allah perantara Jibril. Jadi kayak Gaza sekarang kelaparan, kata insyaallah Allah kasih makan tuh umat Islam. Nggak bakal ada umat Nabi mati kelaparan kehausan. Doa Nabi Muhammad. Dan yang kedua Nabi mendoakan tentang perkara bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga Nabi berdoa, ya Allah jangan ada perselisihan di antara umatku sehingga satu bendera saja. Itu tidak digobol oleh Allah. Kata Allah itu ujian bagi mereka, ujian bagi kita. Maka Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaannya umatku itu rahmat bagi umat. Jadi itu dalam pensyarahannya, sangat luas pensyarahannya. Tapi yang paling penting, siapapun pemimpin kita, yang paling penting itu diri kita bagaimana. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, tetap hidup Nabi Musa di tengah-tengah Fir'aun. Di zaman Namrud, raja yang zalim, tetap hidup Nabi Ibrahim di situ. Di zaman kafir Quraisy tetap hidup Nabi kita Muhammad, tetap berdakwah, tetap menyebarkan syariat Nabi Muhammad, tetap menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, maka balik ke kita. Siapapun pemimpin, kalau kita nggak bisa mimpin diri kita, bagaimana kita mau jadi pemimpin umat? Bagaimana kita bisa mengayomi umat lain? Kita sendiri umat Islam tidak sama sekali. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi ini harus kita lihat ke depan, ini tantangannya lebih berat Pak untuk anak-anak kita. Zaman HP ini sudah bingung kita ngatasinnya. Nanti ada teknologi ke depan lebih hebat lagi dari sekarang. Nanti orang nggak perlu lagi kerja di pabrik-pabrik, itu sudah pakai alat pijit-pijit aja sudah. Wing jadi ya. Nah, terus kalau apa guna kita? Ini gunakan ini. Dalamin semuanya ada di Al-Quran. Ya, orang yang belajar pesantren itu sebenarnya sudah semua punya kajian. Cuma tinggal mengkaji dan mengkaji saja. Al-Quran itu sumber dari semua ilmu. Dan semuanya memiliki mukjizat. Mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka jangan lepas dengan Al-Quran. Sampai ada seorang ulama, saya temuin di negeri Palembang ini, di negeri Indonesia masih banyak. Kalau memang nggak sempat pian mau baca Quran hari itu, lihat Quran dia jelas sebentar. Ambil Quran lihat ya. Udah tutup. Kalau nggak sempat baca, sakit biar inti tetap ada sila dengan Al-Quran. Sekarang lihat HP terus. Di HP tapi bisa ada aplikasi Al-Quran. Oke, buka. Itu alasan anak muda zaman sekarang. Tapi muskilah. Jadi insya Allah semoga Allah tambahkan keberkahan kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah di kesempatan kali ini, semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Diberikan kemenangan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan oleh Allah kemenangan dari musuh-musuh mereka, dan Allah hancurkan musuh-musuh mereka yang menzalimi mereka, merampas hak mereka. Semoga Allah kembalikan daripada hak-hak mereka, kemenangan untuk mereka. Allah
وانصرنا إخواننا في غزة وفي فلسطين آمين. وفي كل بقاع العالم. اللهم أصلحنا اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga manfaat yang ulun sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi